مجھ سے مانگو مثال حادثوں کی، میں نے بابا کو جاتے دیکھا ہے۔ باپ کی موت وہ پہلا دکھ ہے جس کے غم میں انسان باپ کے گلے لگ کے رو بھی نہیں سکتا۔ لڑکے کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کیا کریں، باپ کی دعا نصیبوں کو بدل دیتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رکھے، آمین۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا۔ بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، لیکن باپ کے قدموں تلے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ باپ کے قدموں کے نیچے ایک پرانا جوتا ہوتا ہے جو اولاد کے خاطر رزق حلال کی جد و جہد میں دربدر ہوتے ہوتے گھس جاتا ہے۔ ماں کی جمع مائیں، باپ کی جمع کیا ہے؟ میں نے باپ کے تمام مترادف سوچے، والد، باپ، ابو، لیکن کسی ایک لفظ کی جمع نہیں مل سکی۔ بہت حیرت سے سوچا کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ انسان کی زندگی میں ماں کے رتبے پر بہت رشتے جڑ جاتے ہیں، لیکن باپ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اس لیے زندگی میں اس کمی کا خلا کبھی پورا نہیں ہوتا۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ بیٹیوں کی امیدوں پر فقط باپ پورا اتر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں ہے، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرات کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے باپ۔ اولاد کو نئے جوتے اور نئے کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کے دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کی سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا، بیٹا مضبوط بنو، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں لیکن دنیا والے نہیں۔ باپ جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے، یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ باپ تو وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتا۔ باپ کی شفقت کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ والدین وہ بات بھی جان لیتے ہیں جو ہم ان سے راز رکھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ ہم خود اپنی زندگی الجھن سے لڑ سکیں، ہم صحیح غلط میں خود انتخاب کرنا سیکھیں۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کو ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ بوڑھا باپ، اپنے باپ کو مسکرا کر روز گلے لگایا کرو، نادان یقین کرو وہ بوڑھا شخص تمہیں ہمیشہ جوان دکھے گا۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، رب سب کی بادشاہت سلامت رکھے۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے۔ اے والد محترم، تیرے پسینے کا ہر ایک قطرہ جو مجھے پالنے میں گرا، دعا ہے کہ وہ جنت میں تیرے لیے ندی بن جائے۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ ابو جان، مس یو ابو جان، اللہ پاک میرے ابو جی کی قبر کی مٹی کو پھولوں سا نرم رکھنا اور پرسکون نیند عطا فرمانا، اور جنت کی پیاری سی خوشبودار ہوائیں چلانا اور ان کی مغفرت فرمانا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین۔ میرے بابا، آپ نے کہا تھا میں اپنی بیٹی کو اپنی دعاؤں میں رخصت کروں گا، اور خود ایسی جگہ رخصت ہو گئے کہ واپسی ممکن نہیں۔ لوٹ آئے نہ واپس بابا، مجھے آپ کی دعاؤں میں رخصت ہونا ہے
اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ میرے رب میرے والدین سے 3 چیزیں دور فرما، قبر کی تنگی، جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب، اور میرے والدین کو 3 چیزیں عطا فرما، اپنے نبی کی شفاعت، قبر میں سکون اور جنت کی نعمت، آمین۔ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے باپ کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتی۔ وہ تو اپنی لائف پارٹنر میں بھی اپنے باپ کا عکس تلاش کرتی ہیں۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کو جوتیوں کا اپنا ہی ایک رعب ہے۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش کی ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ بھی ہے جو سارے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا دکھا دے گا۔ والد کے سامنے نظر جھکا کر رکھو۔ یاد رکھو کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ رب تم کو جنت سے گرا دے گا۔ والد کی سختی برداشت کرو تاکہ با کمال ہو سکو، تاکہ خدا تم کو دنیا میں بلند کرے۔ والد ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی اگر ان کی نافرمانی کرو۔ گھر میں والدین کی آواز ایک نعمت ہوتی ہے۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ باپ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ احساس، محبت، شفقت، پیار اور وفا جیسے ایک جذبے کا نام ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ ان ہاتھوں کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائیے جن ہاتھوں کو تھام کر آپ دنیا کمانے کے قابل ہوئے۔ باپ کی لائف گزر جاتی ہے بیٹے کی لائف بناتے ہوئے، اور بیٹا لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ بہت مجبور آنکھیں تھی، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔